سوتے ہیں ان سے جا کے پہلے تو آپ سو جائے گئے تھوڑے بہت، ورنہ کوئی کو پیدا ہو تو بدھا ہوتا تھا، 12 وفات میں پیدا ہوا تو وفاتی کہلاتا تھا۔ لوگوں نے منگلیا بھی نام رکھے ہیں۔ دنیا ایسی ہی ہے، دنیا میں جو لوگ کچھ کرتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری میں نہیں آتا، ہم شریعت کا قانون بتانے کے لیے۔ جی آج کل ایک مسئلہ آیا تھا جو 2 روز سے گردش کر رہا ہے، وصیت کا مسئلہ۔ کل اس پر تفصیل سے بات ہو گئی تھی کہ وصیت کا حکم تب آیا تھا جب وراثت کا حکم نہیں تھا۔ جب وراثت کا حکم آ گیا تو وصیت کا حکم مخصوص ہو گیا، اور اب اجنبیوں کے لیے، یعنی جن کو شریعت نے وارث نہ بنایا ہو، ان کے لیے 1/3 میں وصیت کی جا سکتی ہے، باقی میں نہیں۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ وارث کے حق میں اگر کوئی زندگی میں وصیت کرتا ہے تو وصیت نافذ نہیں ہوتی، اس لیے کہ بندہ حصہ متعین کرے اور اللہ حصہ متعین کرے، جب دونوں ٹکرائیں گے تو اللہ کی بات معتبر ہوگی، بندے کی بات ریجیکٹ ہوگی۔ یہ بات بھی ہو گئی تھی۔ اب بہت سے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے، خوب بندوقیں چلاتے ہیں، خوب ادھم مچاتے ہیں، ناچے کودے پھرتے ہیں کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا جو میرا جنازہ میرے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جائے گا۔ بہت خوش ہوتے ہیں، خود ہی اپنے بیٹے کو زبردستی بڑا بڑا بناتے ہیں، وہ محلے میں مار کے آ جائے، پیٹ کے آ جائے تو خوش ہوتے ہیں، اس کی خوب تعریفیں کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے چڑھاتے ہیں، اس کے سارے شوق پورے کرتے ہیں۔ اب وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک عدد بیوی ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی مل جاتی ہے، ڈھونڈتے ایسی ہیں جو ہماری فرما بردار ہو، لیکن ملتی کبھی نہیں ہے۔ آج تک دنیا میں کسی کو ساس سسر کی فرما بردار بہو نہیں ملی۔ اب وہ دھیرے دھیرے پر نکالتی ہے، آہستہ آہستہ دونوں مل کر ان کی جائیداد پر، ان کے مکان پر، ان کے کاروبار پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب بڈھا بڈھی کونے میں بیٹھ کے روتے ہیں اکیلے اکیلے میں کہ ہماری بچیاں پریشان ہیں، ہم انہیں کچھ دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے، بیٹے کا ڈر ہے، بہو کا ڈر ہے۔ اب بچیاں آتی ہیں، پہلے تو بچیوں کا آنا ہی بہوؤں کو بہت تکلیف دیتا ہے، پھر یہ کہ اگر وہ اپنے شکوے شکایت کریں، ضروریات کا بیان کریں اگر ماں باپ کے سامنے، تو ماں باپ چاہت کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ اب دونوں مل کر مشورہ کرتے ہیں، ادھر بچیاں بھی کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہے، اس میں ہمارا کیا، ادھر داماد بھی دھیرے دھیرے کہلاتے ہیں کہ بھائی ان سے پوچھو تو صحیح، سب پہ قبضہ ہو گیا، ہمارا کیا۔ اب بڑے میاں کہتے ہیں بچوں سے کہ بھائی بچیوں کا نکالنا ہے، تو بچے اتنی بڑی بڑی آنکھیں دکھاتے ہیں، غراتے ہیں کہ ان کی ہمت نہیں پڑتی۔ اب کہتے ہیں میں وصیت لکھوں گا۔ جب تم نے انہیں اتنا بڑا بنا لیا، اب کیا خاک وصیت لکھو گے؟ اب مولاناؤں کے پاس آتے ہیں کہ بعد میں مجھے امید نہیں ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹیوں کو کچھ نہیں دیں گے، یہ نالائق، اس لیے میں چاہتا ہوں زندگی میں لکھ جاؤں۔ تو لکھو گے تو کاغذ، اس کاغذ سے ہوگا کیا؟ اس پہ عمل کرے گا کون؟ وصیت تو لکھی نہیں جا سکتی۔
اب لے دے کر صرف یہ کتنی بخاریاں لاؤ گے بھائی؟ جو ہو کھڑے ہو کر خود پوچھ لو، اور بات وہ پوچھا کرو جو پریکٹیکل ہو۔ جی یہ جس کا ہے انہی کو دے دو۔ بیٹھ جاؤ، پہلے پورا تو ہو جانے دو۔ ڈاکٹر ایک انجیکشن چل رہا ہے، جب تک تمہیں بوتلیں بھی چڑھانا شروع کر دیں۔ ارے پہلے انجیکشن تو پورا ہو جانے دے میرے بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ بڑے میاں وصیت لکھنا ہے، وہ وصیت نہیں لکھنا ہے۔ شریعت نے لڑکے اور لڑکیوں کا جو حصہ بتلایا ہے بس اس کو کاغذ پر لکھنا ہے، اور یہ لکھنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم کی جائے۔ اب اس میں دو قسم کی جائیدادیں ہوتی ہیں، کچھ دودھ دیتی ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں دیتی ہیں۔ تو جو دودھ دیتی جائیدادیں ہیں ان پر تو پہلے سے ہی بیٹوں کا قبضہ ہے، وہ تو دینے والے ہیں نہیں۔ تو جو روکھے سوکھی زمینیں کہیں پڑی ہوتی ہیں، کوئی پلاٹ ہوتے ہیں، کوئی خالی گوڈاؤن ہوتے ہیں، ان پہ کوشش کی جاتی ہے کہ لڑکیوں کا نام لکھ جائے۔ اور اپنی زندگی میں ذائچہ بنا جاؤں کہ شریعت نے جو لڑکے کو ڈبل لڑکی کو سنگل دیا ہے اس کو اس طرح بانٹا جائے کہ میری لڑکیوں کا حصہ بھی دیا جائے۔ اس کو یہ بڑے بوڑھے وصیت کا نام دیتے ہیں۔ در حقیقت وہ وصیت نہیں ہے، وہ صرف شریعت نے جو حصے متعین کیے ہیں ان کے مطابق تقسیم کرنے کا مشورہ ہے۔ اب اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی جن جائیدادوں پر بیٹوں کا قبضہ ہے، جیسے مکان ہے اس میں بیٹے رہ رہے ہیں، ان کے لیے جنت الفردوس جیسا بیڈ روم بنایا تھا، تو جس میں وہ تو چھوڑنے والے ہیں نہیں، تو جو دو قسم کے ہیں جن میں وہ رہ رہے ہیں یا جن میں وہ کاروبار کر رہے ہیں، تو حصہ اس طرح متعین کیا جائے کہ جو بیٹا جس میں رہ رہا ہے وہ اسی میں رہے، جس میں وہ کاروبار کر رہا ہے اسی میں کرے۔ اگر وہ اتنے ہی حصے کا ہے تب تو وہ اس کا ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو جتنا زیادہ اس نے لے لیا ہے وہ اپنے میں سے بہنوں کو دے دے، چاہے کاروبار میں سے دے دے یا مکان میں سے دے دے، اتنا نکال کر دے دے، اتنے کی قیمت دے دے تاکہ بہنوں کے پاس حصہ پہنچ جائے۔ اس کو لوگ وصیت کا نام دیتے ہیں۔ اگر زیادہ کا آ گیا ہے تو انہیں پہنچا دے، اور کم کا ہے تو جس کے پاس زیادہ ہے وہ اس کی قیمت میں سے اس کو ادا کر دے تاکہ شریعت کے مطابق حصے متعین ہو جائیں، تقسیم ہو جائے۔ یہ مشورہ ہوتا ہے۔ بعد میں لڑائی جو ہوگی وہ اسی پر ہوگی کہ چھوٹا بھی کہے گا مجھے بھی یہی مکان چاہیے، بڑا بھی کہے گا کہ مجھے بھی یہی مکان چاہیے۔ ابا اپنی زندگی میں یہ متعین کر جائیں کہ یہ دو مکان ہیں، یہ مکان اتنے کا ہے، یہ مکان اتنے کا ہے، یہ دونوں کے درمیان تقسیم ہونا ہے، یہ مکان ذرا زیادہ کا ہے اور اس میں بڑا رہ رہا ہے تو بڑا اس میں رہ لے، اور جو زیادہ قیمت ہو رہی ہے اس میں سے اتنی قیمت یہ چھوٹے کو پہنچا دے۔ یہ مشاورت، بعض لوگ اس کو وصیت کا نام دیتے ہیں۔ یہ مشاورت کی جا سکتی ہے۔ ایک شریف نیک باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کے درمیان، اپنے بچوں کے درمیان لڑائی جھگڑا نمٹائے، اور یہ بھی لکھ جائے کہ اللہ کے قرآن کے مطابق تقسیم کرنا تاکہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر اللہ کی قانون وراثت کے مطابق تقسیم نہیں کیا اور ناجائز قبضہ کر لیا تو اس آدمی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی آیات سے معلوم ہو رہا ہے۔ قرآن نے جہاں وراثت کی حدیں بیان کی ہیں اس کے بعد کہا ہے من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ نے جو حصے متعین کیے ہیں ان میں غبن کرے تو وہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں رہے گا۔
اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں وہی رہے گا جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن خود یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ایسے آدمی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تجارت کری اور کون کون سے کلر کے کپڑے پہنتے؟ واللہ اعلم بالصواب، جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے ان سے پوچھیں۔ جی اسلام کے شعبے کتنے ہیں؟ بہت سارے شعبے ہیں اسلام کے۔ دوپہر میں تم سو رہے تھے جب شعبے گنائے جا رہے تھے، تجارت بھی گنائی جا رہی تھی، معیشت بھی گنائی جا رہی تھی، معاشرت بھی گنائی جا رہی تھی، اتنے سارے شعبے گنائے جا رہے تھے، تم سو رہے تھے۔ تو اثر میں آپ آگے سوال کر رہے ہو۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایک شعبہ ہے ایمان کا، بہت سارے شعبے ہیں ایمان کے۔ جی روزے میں بلڈ دے سکتے ہیں اگر کسی کی جان بچانا ہو اور ہمارے بلڈ دینے سے ہماری جان جانے کا خطرہ نہ ہو۔ اگر ہمارا دل ہی اتنا چھوٹا ہے کہ خون دیکھ کے ہمیں ہی اٹیک آ جائے گا تو پھر رہنے دینا، یا ہے ہی نہیں پہلے سے ہی نکالا تو ہم ہی نہیں بچیں گے۔ تو دو تو جب پہلے اپنے پاس ہو، جب میری ہی جیب میں پیسے نہیں ہیں میں دوسروں کو کیا دوں گا؟ اگر زائد ہے، اتنا ہے کہ برداشت کر سکتے ہیں تو دیا جائے گا۔ جی کائے کا بزنس کرتے ہیں؟ بزنس کیسا ہوتا ہے؟ بزنس کا طریقہ کیا ہے؟ انٹرسٹ کا بزنس تھوڑی ہوتا ہے، ساہوکارہ کرتے ہیں لوگ، جو لوگ بیاج پہ پیسہ چلاتے۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے۔ کوئی مسلمان دنیا کا ایسا نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ بیاج کھانا حرام ہے، بیاج کا پیسہ حرام ہے۔ پوری دنیا میں شاید کوئی مسلمان ایسا ہو جو اسے نہ جانتا ہو۔ مسلمانوں کے یہاں رچی بسی ہیں کچھ چیزیں۔ وہ خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا چاہے کسی بھی پہاڑی کا رہنے والا بالکل جاہل اجہل مسلمان ہو، پھر بھی نہیں کھائے گا، نہیں کھائے گا۔ وہ اس کو سمجھتا ہے، اس کی فطرت میں گدھا ہوا ہے، اس کو سمجھا دیا گیا ہے، پیدا ہوا ہے تب سے اسے پتہ ہے۔ جی اعتکاف میں عورتوں کا بھوگ لگے گا، کیا ہوگا؟ عورت کا اعتکاف مسجد میں نہیں گھر میں ہوگا، ایک کمرہ ہوگا۔ عورت کا اعتکاف کا طریقہ کیا ہو یہ مسئلہ آیا ہے۔ ایک جگہ ہوتی ہے، اتنے حصے کی وہ نیت کر لیتی ہے کہ میں اتنے حصے میں اعتکاف کے لیے بیٹھوں گی۔ یہ نہیں ہے پورے محلے کی نیت کر لے، وہ بیٹھے گی لیمیٹیڈ جگہ میں، اور ایسی جگہ بیٹھے گی جہاں چوراہا نہ ہو، لوگوں کے آمد و رفت کی جگہ نہ ہو، کوئی کونا کچیلا ہو جہاں وہ سکون سے بیٹھ سکے۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ نہ دھوپ آئے نہ ہوا آئے، نہ یہ پتہ لگے کہ اشراق ہو گئی کہ فجر ہو گئی کہ مغرب ہو گئی، بالکل دنیا سے ہی ایک دم کٹ پٹ جائے۔ قبر میں نہیں بٹھانا ہے، اعتکاف میں بٹھانا ہے۔ یہ بھی فرق رہے گا، لیکن یہ کہ وہ جتنی جگہ کی نیت کر لے گی اتنی جگہ میں چل پھر سکتی ہے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اگر وہ کھانا بناتی ہے تو بنا سکتی ہے، چونکہ مسجد نہیں ہے اس لیے پیاز بھی کاٹ سکتی ہے۔ جی جتنی جگہ کی نیت کر لے گی اسے مستقل اتنی ہی جگہ میں رہنا ہوگا۔ جی حجامہ پچھنا لگانا یہ ایک طریقہ علاج ہے جس میں مسل سے
گندا خراب خون اور ایئر نکال دی جاتی ہے تو اس سے ڈی ایکٹیویٹ مسلس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جو اکڑن جکڑن ہے وہ ختم ہوتی ہے، بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ یہ طریقہ علاج پرانا ہے، فصد کھلوانا اور حجامہ لگوانا۔ میڈیکل کی دنیا میں یہ آج بھی ہوتا ہے، آیورویدا والے بھی کرتے ہیں، یونانی والے بھی کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ طریقہ علاج تھا، فصد کھلوائی جاتی ہے نس سے اور پچنا لگوایا جاتا ہے مسل سے، طریقہ علاج ہے، حضور نے اس کی تائید کی ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ دو طریقے علاج جو تھے، ایک خون نکال کر علاج کرنا اور ایک جلا کر علاج کرنا، جس کو داغنا کہتے تھے، آج وہ لیزر آ گیا ہے اس کی جگہ۔ یہ دونوں طریقے علاج تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے کے طریقے کو منع فرمایا اور اس کے مقابلے میں یہ خون نکال کر جو علاج ہو رہا تھا اس کو بہتر بتلایا ہے۔ جی روزے میں جب انجیکشن قتل ہو سکتا ہے، شہادت ہو سکتی ہے، 17 رمضان کو یوم بدر ہو گیا، لوگ جب اپنی جان دے سکتے ہیں، گردن کٹا سکتے ہیں روزے میں، خون دے سکتے ہیں روزے میں، بلڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں روزے میں، تو حجامہ لگوانے میں کیا تکلیف ہے؟ حجامہ بھی کرا سکتے ہیں۔ مسئلہ جو بنیادی ہے وہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ کا دل ہی اتنا چھوٹا ہے کہ خون کا قطرہ دیکھ کر آپ بے ہوش ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو بچنا چاہیے۔ انسان کا فرق ہے، یہ میڈیکل والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساودھان 27 سیر نہ تولیں، وہ پہلے انسان کو پہچاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس میں کتنی سکت ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ اس کا طریقہ علاج متعین کیا جاتا ہے۔ اگر اس میں اتنی سکت ہے کہ وہ حجامہ ہوگا تو بے ہوش نہیں ہوگا، دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے اور ہی میرا اتنا سارا خون نکل گیا، کمزور ہو گیا، تو اب ایسوں کا کیا علاج؟ ان کا تو 4 قطرے خون نکالو تو کہتے ہیں 1 بالٹی نکال لیا، اب بچا کیا؟ تو اب ایسوں کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ جو ایسے مانسک روگی ہیں کہ ذرا سا نکلے تو وہ سمجھتے ہیں میرا سب کچھ ختم ہو گیا، ایک تھپڑ مار دو تو کہتے ہیں میری ہڈی ٹوٹ گئی، اور پولیس والے کچلتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا سکت تو اتنی تھی، لیکن یہ مانسکتا بنا رکھی ہے کہ میں اتنا کمزور ہوں۔ تو جو ایسے مانسکتا والے ہوں گے ان کا خون نکالو گے تو مرمرا جائیں گے، روزے میں اگر نکال لیا بدنام روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو خون نکالنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ جی پہلی سب کی فضیلت کیا ہوگی؟ بچے لوگ کی جگہ لگتے ہیں کے ساتھ پہلی سب میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہوگی؟ بچے لوگ پر جگہ لگتے ہیں کے ساتھ بچے نماز رکھ کر جگہ لگتے ہیں۔ ارے یہ آدمی اتنی دور سے چل کے آیا، میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کسی درد کا مارا ہے یا آخر اتنے سب پھلان کے آگے آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی درد لے کر آیا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ تم لوگ یہ گڑبڑ مچاتے ہو کہ پہلی صف کی فضیلت لینے کے لیے رومال رکھ لیتے ہو، چلے جاتے ہو، اب دوسرا کوئی آئے تو بیچارہ نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ تمہارا ریزرویشن ہے۔ وہ اس مسئلے کو لے کر آیا ہے اتنی دور سے کہ یہ پنچھا وادی مسلمان اچھے نہیں، یہ پنچھا واد ہمارے یہاں نہیں ہے، پنچھا تو کہیں اور لیے پھر رہے ہیں لوگ، وہ وہیں تک رہے وہ اچھا ہے۔ ہم مسجدوں میں بھی اگر گمچھے پنچھے لے آئے تو مسئلہ بن جائے گا، لیکن یہ کہ ایک آدمی پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا فضیلت کے لیے، جیسے جمعے میں ایک آدمی آ کر بیٹھ گیا پہلے سے، اسے پتہ ہے جلدی آنے پہ اونٹ ملے گا، بعد میں بیل ملے گا،
پھر بکری ملے گی، پھر مرغی ملے گی، پھر انڈے پہ ہی رہ جاؤں گا۔ تو اب وہ بیچارہ اونٹ کے لالچ میں آ کر پہلے سے پہلی صف میں بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ بیٹھا ہے یہاں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے اس کے ہونٹ میں سے خون نکل آیا۔ اب وہ زیادہ نکل گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا بیچارے کا۔ اب مسجد بھر گئی ہے، اب اسے کا وضو ٹوٹ گیا تو بے وضو تو نماز ہوگی نہیں۔ اتنی دیر سے بیچارہ سنتیں پڑھ کے قرآن پڑھنے بیٹھا تھا، تو وہ اپنا رومال رکھ کر اور چلا گیا کہ میں وضو کر کے آتا ہوں۔ اب وہ وضو کرنے گیا ہے، جب تک یہ دوسرا گمچھا وادی آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا کہ اچھا میں فتویٰ پوچھ کے آیا ہوں، کوئی گمچھا ممچھا نہیں، میں بیٹھوں گا۔ اب وہ بیچارہ اونٹ کے لالچ میں کب سے یہاں بیٹھا ہوا تھا، مجبوری اور ایک عذر پیش آیا کہ وضو کرنے چلا گیا، اس لیے کہ ایک مجبوری آ گئی اس کی۔ اب وضو کر کے آئے تو پتہ لگا اس کو وہاں دروازے کے پیچھے جگہ مل رہی ہے، یہاں آ ہی نہیں پا رہا ہے وہ۔ گیا آیا اس کا ثواب بیچارے کا۔ اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ جانے میرا کیا قصور تھا، اگر تھوڑا بہت نیک ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ اللہ میاں کو پتہ نہیں میرا آنا پسند آیا نہیں آیا کہ مجھے نکال دیا مسجد میں سے۔ یہ اور دماغ میں لیے بیٹھا رہا، پتہ نہیں میں کتنا بڑا پاپی ہوں کہ آج جمعہ تھا، میں اتنے آگے آ کر بیٹھا تھا اور مجھے دھکے لگے کہ میں باہر چلا گیا۔ اب وہ بیچارہ باہر نماز پڑھ کے اور چلا جا رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ارے صاحب تم بھی اتنی دیر سے آئے تھے؟ ارے بابا کہاں دیر سے آیا تھا، صبح سے بیٹھا ہوں، لیکن کیا کروں، ذرا سا بس ہونٹ میں سے خون نکلا، وہی ایک عذاب بن گیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جگہ رہنے دو بھائی، وہ بیچارے بیٹھے تھے۔ ہاں ہم مغرب کے بعد ہی گمچھا رکھ کے اور فرار ہو گئے، عشاء میں آئیں گے اور امام صاحب کے پیچھے ہمیں کھڑا ہونا ہے کیونکہ ہمارا ریزرویشن ہے، ہم یہاں گمچھا رکھ گئے تھے۔ یہ گمچھا واد ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے بھائی، جو مسجد میں جلدی آئے گا وہ اگلی صف میں بیٹھے گا۔ تم یہ رکھ کے اور اطمینان سے گھومتے پھر رہے ہو، چائے پینے گئے ہو اور یہاں تمہارا گمچھا رکھا ہے، ہم تو ہیں ہی نہیں، ہمارا گمچھا ہی پہلی صف میں ہے۔ تو اتنے یہ طریقہ غلط ہے، یہ دونوں کا فرق ہے۔ جی جی ان کا سوال یہ ہے کہ ہم آٹو چلاتے ہیں، مسافر آتے ہیں، اب مسافر سب جگہ کا آئے گا، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ وہ جب ہر مذہب کے ماننے والے ہیں تو وہ اپنے دھرم استھلوں میں بھی جائیں گے۔ سکھ آئے گا وہ گردوارے جائے گا، عیسائی آئے گا وہ چرچ جائے گا، ہندو آئے گا وہ مندر جائے گا، مسلمان آئے گا وہ مسجد جائے گا، اور دوسرا والا ہوگا تو درگاہ جائے گا۔ یہ جو آئے گا وہ اپنے اپنے دھرم استھل میں جائے گا۔ اب ہمیں تو آٹو چلانا ہے، ہمارے لیے تو وہ ایک پیسنجر ہے، جہاں کا کہے گا وہاں ہم پہنچائیں گے۔ اب ہم مندر والے سے کہیں کہ نہیں تجھے میرے ساتھ مسجد ہی جانا پڑے گا، میں مسلمان ہوں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جو جس مذہب کو مانتا ہے وہ اس کی جگہ جاتا ہے، تو ہمیں انہیں پہنچانا ہے، اس پہنچانے میں ہمیں حرج نہیں۔ وہ خود عبادت کر رہا ہے، وہ خود، اس کا اپنا عقیدہ ہے، اس کا اپنا عمل ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ ہمارا کام تو مسافر کو اس کی منزل تک پہنچانے کا ہے، چاہے اس کی منزل مندر ہو چاہے اس کی منزل مسجد ہو۔ جی یہ ایک مسئلہ آٹو والا نہیں لایا، یہ آٹو والوں کے لیے لوگ کچھ تکلیف میں ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ رکشہ والا پیسنجر لاتا ہے ریلوے اسٹیشن سے، بس اسٹینڈ سے۔ اب وہ پیسنجر شردھالو ہے، مسافر ہے، وہ نیا آیا ہے،
اب اسے نہ تو بیچارے کو ہوٹل کا پتہ ہے، نہ کھانے کے ہوٹل کا پتہ ہے، نہ رہنے کے ہوٹل کا پتہ ہے۔ وہ تو آتا ہے، وہ رکشے والے سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے درشن کرنا ہے اور کسی ہوٹل میں، اطمینان بخش ہوٹل میں جو ریزنیبل بھی ہو اس میں مجھے قیام کرنا ہے، اور کسی اچھے مناسب ہوٹل میں، ادھر تو میں درشن کروں گا لیکن کھانا ہے مجھے وہ تمہارا والا، تو وہاں کوئی تمہارا والا اچھا ہوٹل ہو اس میں مجھے کھانا کھانا ہے۔ اب تم اپنے حساب سے جو مناسب جگہ ہوں وہاں مجھے لے چلو۔ یہ اسے ہوٹل میں بھی لے جاتا ہے، کھلانے بھی لے جاتا ہے اور درشن بھی کرا لاتا ہے۔ پورے دن کے لیے وہ اس رکشے والے کو ریزرو کر لیتا ہے، وہ وقتاً فوقتاً اسے فون کرتا ہے، وہ آ جاتا ہے اور ان مقامات پر اسے پہنچا دیتا ہے۔ وہ تو چلا جاتا ہے، لیکن ہوٹل والا، چاہے وہ کھانے کا ہوٹل ہو یا رہنے کا ہوٹل ہو، اس رکشے والے کو اپنے ساتھ سہانوبھوتی کرنے کے پیسے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی تم نے مجھے ایک اچھا ہوٹل والا بتلایا، اسے آپ کہیں بھی لے جا سکتے تھے، لیکن آپ میرے یہاں اس کو لے کر آئے، یہ آپ کا مجھ پر احسان ہے۔ میں نے اس سے تو پیسے جو متعین تھے وہی لیے ہیں، لیکن آپ کا مجھ پر احسان ہے کہ آپ نے مجھے ایک کسٹمر دیا، یہ آپ کا نذرانہ ہے۔ اس نذرانے کو کمیشن کہتے ہیں، اور یہ اب بڑھتے بڑھتے 40% ہو گیا ہے۔ جی 50 ہو گیا؟ بتائیے، نذرانہ ہی 50 ہو گیا۔ اب یہ 50 ہوا نہیں ہے، یہ کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے 1500 کا ہوٹل 3000 روپے میں ہو گیا، اس لیے وہ بھی کوئی اپنی جیب سے نہیں دے رہا ہے۔ یہ سارا ظلم جو کچھ بھی ہوا وہ ہوا تو بیچارے اسی آنے والے پر، لیکن اس نے ان سے یہ کہا تھا کہ مجھے کسی مناسب جگہ لے چلو جہاں تمہیں بھروسہ ہو، تو یہ لے کر فلانی جگہ چلے گئے۔ جہاں گئے تھے انہوں نے، وہ تو کسی بھی ہوٹل میں چلے جائیں، ان کو تو اپنا کمیشن ملے گا، اور مناسب سب وہی ہیں جو انہیں پیسے دیتے ہیں، وہی مناسب ہوتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی موٹی شکل ہوتی تب تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ آتنک اتنا بڑھ گیا ہے کہ 50% تک جا رہا ہے، اور یہ سارا بوجھ اتر رہا ہے کس پر؟ کسٹمر پر، بیچارے پر۔ وہ شردالو غریب باہر سے مسافر آیا ہے، اس کے ساتھ یہ غش ہو رہا ہے، اور سب مل کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں لے گا دوسرا لے گا، ہوٹل والا لازمتاً اس کو پیسے دے گا، دینا ہی ہے اس کو۔ یہ ایک چاروں طرف سے مل کر ایک ظلم ہے جس میں کوئی ایک آدمی شریک نہیں ہے، سب اکٹھے ہو کر شریک، سب اکٹھے ہو کر شریک۔ یہ ظلم ہوتا ہے، اور اس ظلم کا ایک انت آتا ہے۔ پھر جب آتا ہے تو پھر ریلوے اسٹیشن ہی وہاں بن جاتا ہے جہاں سے کسٹمر پیدل جاتا ہے، اور پھر تمہارے گاڑیوں کے پیسے بھی نہیں نکل پاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے، لیکن یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ میں اس پیسے کو حرام کہوں حلال کہوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، علماء اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ کچھ علماء نے اس سلسلے میں گنجائش دی تھی جب سیمینار ہوا تھا اجین میں، لیکن یہ کہ یہ جتنا بڑھ رہا ہے اور وہ سارا ظلم اکٹھا ہو کر ان مسافروں پر ہو رہا ہے، یہ جب بڑے پیمانے پر ہو جاتا ہے تو مسئلہ خطرناک ہوتا ہے۔ جی 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 ضرورت پڑنے پر
کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ ضرورت پڑنے پر کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اس سے اوپر کا مسئلہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ لے سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہوگا تو آپ کو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جتنے کام دنیا میں کریڈٹ کارڈ سے ہوتے ہیں وہ سارے کام ڈیبٹ کارڈ سے ہو جاتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ والے کچھ لالچ دیتے ہیں آپ کو پھنسانے کے لیے۔ وہ حق یہ ہے کہ آپ کو بیاج میں پھنسانے کے لیے طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ شریعت آپ کے لیے یہی حکم لے کر آئی ہے کہ جو لوگ بیاج لیتے یا بیاج دیتے یا بیاج کا کاروبار کرتے ہیں وہ اللہ اور رسول سے ان کو جنگ کی دعوت ہے۔ وہ بدترین خلائق مجرم اس لحاظ سے ہیں کہ سود کا ادنا درجہ ماں سے بدکاری سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو بیاج لیتے یا بیاج دیتے یا بیاج لکھتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کریڈٹ کارڈ رکھتا ہی نہیں ہے کہ اس کو ضرورت پیش آ جائے۔ ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک چاہت ہوتی ہے جو ضرورت دکھتی ہے۔ جب ایک راستہ نظر آتا ہے کہ پیسہ مل جائے گا تو پھر بہت سی چیزیں ضرورت بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ شریعت آپ کو اس دلدل سے، اس کیچڑ سے، اس لعنت سے نجات دلانا چاہتی ہے۔ اس لیے کہا یہی گیا ہے کہ چاہے آپ باقاعدہ بینک سے لون لیں یا کریڈٹ کارڈ لے لیں جو لون لینے کا آسان راستہ ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ جی سبسڈائزڈ لون لینے کی گنجائش ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ سبسڈی گورنمنٹ کی طرف سے جو دی جاتی ہے، اب تو شاید بند ہو گئی سب۔ اب سبسڈی کا کام کیا، اب تو گمچھا لیے پھرو ادھم مچاؤ، بس سبسڈیاں تو سب بند ہو گئیں، اب تو سب ختم ہی ہو گیا، وہ نظام ہی ختم ہو گیا۔ سبسڈائزڈ لون کا جہاں تک مسئلہ ہے، اس میں دیکھیے لون ہے 10 لاکھ روپے کا آپ کا، حکومت اپنی طرف سے آپ کو 2 لاکھ روپے کی سبسڈی دے گی۔ اب آپ کو اوپر سے تصویر یہ دکھائی جائے گی کہ آپ نے 10 لاکھ روپے لیے ہیں اور صرف 8 لاکھ روپے جمع کرنا ہے۔ آپ بھی خوش ہو جائیں گے کہ 10 لاکھ لیں گے، 8 لاکھ دیں گے، 2 لاکھ بچیں گے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ جو لون سبسڈائزڈ ہوگا وہ لمبا چلنے والا ہوگا، اور اس پر جو بیاج کا قانون ہے بینک کا اسی حساب سے بیاج لگے گا۔ سبسڈی والا لون جلدی نہیں بھرا جاتا، اس کی قسطیں لمبی چلتی ہیں اور اس پر بیاج چلتا ہے۔ اب جب آپ اس کا بیاج بھریں گے اتنی لمبی مدت تک تو پتہ لگا کہ 10 لاکھ کا لون تھا، 2 لاکھ کی سبسڈی ملی، لیکن بیاج 4 لاکھ روپے ہو گیا تھا۔ اس لیے بھرا آپ نے کتنا؟ 12 لاکھ روپے۔ تو پہنچے تو آپ وہیں 2 لاکھ روپے کا تو آپ بیاج بھر چکے۔ آپ یہ خوش ہو رہے تھے کہ 10 کا 8 بھرنا ہے، لیکن وہ آپ مول دیکھ رہے تھے، مول دیکھ رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اس پر بیاج جڑے گا پورا مدت کا تو وہ کراس کر جاتا ہے جو اوریجنل پیسے تھے ان سے بھی۔
کبھی بھی سبسڈی دینے والا یہ نہیں کہتا کہ آپ بینک سے لون لے لو، بیاج گورنمنٹ بھر دے گی، یہ کبھی نہیں کہا جاتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 10 لاکھ کا لون لے لیں، 2 لاکھ روپے گورنمنٹ دے دے گی، باقی بھرنا آپ کو ہے۔ اب باقی میں وہ مول بھی بھرنا ہے اور بیاج بھی بھرنا ہے۔ اگر کوئی ایسی شکل ہے کہ آپ کو جتنی قسطوں میں وہ بھرنا ہے ان ساری قسطوں کا حساب لگاؤ تو 10 لاکھ سے اوپر نہیں ہو رہا ہے، 10 لاکھ کے اندر اندر ہی جا رہا ہے، اور آپ کے پاس قسطیں جمع کرنے کے لیے لکوڈ سالڈ کچھ بھی اتنا ہے کہ اگر آپ نے نہیں کمایا تب بھی آپ کچھ نہ کچھ کر کے وقت پر قسطیں بھر دیں گے، چکرورتی اور بیاج اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ نہیں آئے گا، ورنہ تو جو قسط ڈیو ہوگی پھر اس پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ شروع ہو جائے گا نا، تو وہ تو بہت بڑھ جائے گا۔ آپ کے پاس کچھ اتنا ہے کہ اگر آپ نے اس 8 لاکھ روپے سے نہیں کمایا، ارننگ نہیں ہوئی، بھئی آپ نے گاڑی لے لی تھی، وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے انشورنس سے ٹھیک ہو جائے گی لیکن کھڑی تو رہے گی نا 1.5 مہینے اس کے یہاں، گیریج والے کے یہاں۔ وہ جو 1.5 مہینے گاڑی نے نہیں کمایا، اس درمیان آپ کہاں سے قسط بھریں گے؟ قسط والا یہ قسط معاف نہیں کرے گا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو قسط نہیں دینا ہے آپ کو، وہ تو وقت پر قسط لے گا۔ اگر قسط نہیں بھری تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ آئے گا اس پر، اس پورے کو مول بنایا جائے گا اور پھر بیاج سمیت اس کو مول بنایا جائے گا اور پھر اس پر بیاج شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس اتنا کچھ بھی موجود ہے کہ آپ قسط ڈیو نہیں ہونے دیں گے اور جو قسطیں بھری جا رہی ہیں ان میں ہونے والا بیاج جو سبسڈی ملی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، یعنی 10 کے یا تو 10 ہی جمع کرنا ہے ٹوٹل ملا کر، یا 10 کے پونے 10 ہی ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں سبسڈائزڈ لون لینے کی گنجائش ہے۔ اگر آپ کے پاس لکوڈ سالڈ اتنا موجود نہیں ہے کہ آپ قسط کو ڈیو ہونے سے بچا سکیں، یا پھر یہ کہ جو مدت ہے قسطوں کی اس میں آنے والا بیاج سبسڈی سے بڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں لون لینا ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلو جی۔ کیا ہوا؟ رات کی نمازیں 2 رکعت ہیں، 2 رکعت ہی پڑھی جائیں گی، یہ 4 رکعت کون لایا ہے؟ جو شریعت ہے، جو قانون ہے، جو طریقہ ہے وہی رہے گا۔ 2 رکعت کی الگ الگ نیت ہوگی، 2 رکعت پڑھی جائیں گی، 2 رکعت ہی ثابت ہیں، چاہے امام کے پیچھے پڑھو یا اکیلے پڑھو۔ جی واشنگ مشین، فریج یا موبائل کائے سے لینا ہے؟ قسطوں پہ لے رہے ہیں تو اس میں بیاج نہیں لگ رہا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے کہ بیاج نہیں دے گا؟ آخر مجھے یہ بتاؤ تو صحیح، وہ کتنا شریف آدمی ہے بیچارہ جو اپنے پیسے آپ پر اس طرح نچھاور کر رہا ہے کہ میرے پاس پیسے رکھے ہیں، آپ اس سے موبائل لے کر اطمینان سے پریمکا سے باتیں کریں، اچھا والا موبائل لے لیں اور میں بیاج بھی نہیں لوں گا، جتنے کا موبائل ہے اتنے ہی پیسے میں دوں گا اور اتنے ہی پیسے آپ سے لوں گا۔ اتنے شریف آدمی آج کے زمانے میں کہاں پائے جاتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان کے درشن کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ نہیں،
ایسا نہیں کرتے ہو، ایسا نہیں کرتے. کبھی بھی یاد رکھیے جو آدمی ساہوکار ہے، جو آپ کو جو فائنینسر ہے، وہ کبھی خریدار نہیں بنتا، بن ہی نہیں سکتا. ریزرو بینک کا قانون ہے کہ فائنینسر کمپنی کبھی بھی خریدار نہیں بنے گی، مالک نہیں بنے گی کسی بھی چیز کی. یہ تو لکھا ہوا قانون. یہ جو 0% فائنینس کا اعلان کرتے ہیں، یہ ایسے کان نہیں پکڑتے، ایسے کر کے پکڑتے ہیں ادھر سے. وہ کرتے یہ ہیں کہ کمپنیاں ہو گئی ہیں بہت ساری، کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے. اب ایک کمپنی میدان میں آ گئی، اس نے ایک ماڈل نکالا. اب اس ماڈل کی پہلے سے مارکیٹ میں چیز موجود ہے، اب اس کو کمپٹیٹر بن کر رہنا ہے. اگر وہ قیمت گھٹا کے مارکیٹ میں آتی ہے تو عزت خراب ہوتی ہے، تو قیمت تو وہی رکھے گی. اب مارکیٹ میں اس کو اپنے پیر جمانا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنا مال بیچنا ہے، تو وہ فائنینسر کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ یہ 1 لاکھ کی چیز ہے، یہ پروڈکشن مارکیٹ میں اتار رہا ہوں 1 لاکھ کا، مارکیٹ ریٹ 1 لاکھ ہوگی، لیکن آپ سے جو آدمی فائنینس کرائے تو ایک پروڈکٹ پر میں آپ کو 20,000 روپے دوں گا. یہ فائنینسر کمپنی کو، مین کمپنی ایک پروڈکٹ بکوانے اور اس پر فائنینس کرنے پر 20,000 روپے ادھر سے دیتی ہے. اس کی چیز 1 لاکھ روپے میں کوئی نہیں لے رہا تھا، ریپوٹیڈ کمپنیاں دوسری مارکیٹ میں تھی، لیکن اس کو بھی 1 لاکھ روپے میں جینا تھا، عزت بھی بچانی تھی اور مارکیٹ میں پیر بھی جمانا ہے، اپنا پروڈکٹ بھی لانچ کرنا ہے. تو یہ 1 لاکھ روپے میں نہیں بیچ رہا ہے، یہ 80,000 میں بیچ رہا ہے، لیکن پبلک میں عزت باقی رکھنے کے لیے اپنے پروڈکٹ کی کہہ رہا ہے کہ 1 لاکھ ہے، اور فائنینسر سے کہہ رہا ہے کہ تم 1 لاکھ روپے میں فائنینس کرو اور 0% کا اعلان کر دو، میں بیک ڈور سے 20,000 روپے تمہیں دے دوں گا. اب فائنینسر کمپنی کو تو پیسے چاہیے، آپ دیں یا آپ سے لے کر وہ دے. کمپنی نے اس کو 20,000 روپے واپس کر دیے، اس نے 1 لاکھ روپے کمپنی میں جمع کیے تھے، کمپنی نے 20,000 روپے اسے واپس کر دیے، پھر بھی وہ آپ سے 1 لاکھ روپے لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے 0% فائنینس ہے، اسی ریٹ میں مارکیٹ میں مل رہا ہے. لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے اس کے پاس؟ گھما پھرا کے لیا تو مجھ سے ہی ہے نا. یہ ایک فراڈ کیا گیا، ایک دھوکہ دیا گیا، لیکن یہ آیا تو وہیں سے ہے نا. جی مکان پلاٹ اور گاڑی کی دلالی کا پیسہ جھوٹ کا ناجائز ہے، دلالی تو بہت سی چیزوں میں جائز ہے، دلالی تو کی جاتی ہے، دلالی بہت پرانی چیز ہے. اب ذرا اس کا عزت دار نام رکھ لیا گیا ہے، بروکریج نام ہو گیا ہے، کمیشن نام ہو گیا ہے، اس کے ذرا خوبصورت نام آ گئے ہیں. لیکن یہ کہ دلالی تو کی جاتی ہے. مارکیٹ میں ایک آدمی اپنی چیز بیچنا چاہتا ہے، اس کو مارکیٹ کا کچھ پتہ سرا نہیں ہے. جو آدمی خریدنا چاہتا ہے وہ کسٹمر کو کہاں ڈھونڈنے جائے گا؟ تو کچھ لوگ بیچ میں رہتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں جو بک رہی ہیں، بیچنے والوں سے بھی کو بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں اور خریداروں کو بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں. وہ آزاد مزدور کہلاتے ہیں. تو سب کی مزدوری کرتے ہیں. جس کو بیچنا ہے وہ انہیں بلاتا ہے، کہتا ہے دیکھ یہ میرا مکان ہے، مجھے بیچنا ہے، اب تو اس کو بچوا دے، میں تجھے اتنی مزدوری دوں گا. ادھر محلے میں گیا، وہ کہتا ہے بھیا ادھر آ، مجھے یار ایک مکان خریدنا ہے.
تو مجھے ایک اچھا مکان دلوا دے جو پہ وارڈ میں بلڈوزر نہ چلے، کاغذ کمپلیٹ ہوں، کوئی جھگڑے مگڑے کا نہ ہو، تو ہی دیکھ لینا، مجھے آتا نہیں ہے، صاف ستھری بات کہہ رہا ہوں، صحیح ریٹ میں دلوا دینا، میں تجھے اتنی مزدوری دوں گا۔ اس نے بھی اسے مزدوری پر لیا، اس نے بھی اسے مزدوری پر لیا۔ اب یہ اس کو 10 مکان دکھائے گا، اس کو 10 کسٹمروں سے ملائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ادھر والے کو ادھر لے جائے اور سودا پڑ جائے۔ تو اس نے تو اس کی بھی مزدوری کی، اس کی بھی کی، دونوں کی مزدوری کی، تو دونوں سے پیسہ لے گا۔ اگر ایک ہی نے مزدوری پر رکھا تھا، صرف بیچنے والے نے، خریدنے والے نے اسے مزدوری پر نہیں رکھا، صرف بیچنے والے نے مزدوری پر رکھا تھا، اور پھر یہ ڈھونڈتا پھرا کسٹمر کو، اس نے ڈھونڈا اور کسٹمر مل گیا، تو اس کسٹمر سے یہ کمیشن نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اس کو تو کسٹمر نے اس کو نہیں ڈھونڈا، اس نے کسٹمر کو ڈھونڈا ہے اس کے لیے، تو یہ ایک طرف کی مزدوری لے گا، دوسری طرف کی نہیں لے سکتا۔ لیکن مزدوری ہے، ہاں اس میں لیمن گالا یہ سب دھندے نہیں کرتے، یہ حرام۔ چل ختم۔ یہ پلندہ امانت رکھنا، اوٹ پٹانگ چیزیں، میں جو یہ نہیں پڑھتا نا، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے یہ کیسا آدمی ہے، یہ ہم لکھ کے دیتے ہیں، یہ پڑھتا ہے، یہ اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ان کو پڑھا جائے۔ اگر میں پڑھ لوں ان کو سب کو، کیا کیا اوٹ پٹانگ بھیجتے ہیں یہ، میں کچھ کہتا بھی نہیں ہوں، بولتا بھی نہیں ہوں، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، ورنہ یہ اتنے اوٹ پٹانگ